اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ رب زد علما کثیرا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اے رب العزت جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں ان پر علم نازل فرما، ہماری زندگی میں ہماری بندگی میں برکت عطا فرما۔ جو طالب علم مجھے سننا چاہ رہے ہیں یا سننے لگے ہیں، یا اللہ انہیں وسعت ذہن عطا فرما۔ میں آپ کا زیادہ تقدیر ہوں معزز خواتین حضرات، مجھے اپنے استاد ہونے پر فخر ہے کہ میں استاد ہوں۔ میرے مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لاہور میں اللہ کے بارے میں خطاب فرما رہے تھے۔ ابھی تقریر جاری تھی کہ ایک سکھ کھڑا ہوا، کہنے لگا علامہ صاحب مجھے آپ کا خدا کوئی سمجھ نہیں آ رہا، کیا آپ خدا کے بارے میں کیا کہنے لگے؟ میرے مرشد نے ایک ہی جواب دیا، سردار جی آپ بیٹھ جائیں، آپ کا ذہن چھوٹا ہے، میرا اللہ لامحدود ہے، اگر وہ آپ کے ذہن میں آ گیا تو خدا تو محدود ہو جائے گا۔ ایسی خواتین حضرات، علامہ اقبال کی جو شخصیت ہے وہ اتنے ورسٹائل ہے کہ میں 22 کتابیں لکھ کر بھی ابھی نہیں سمجھ پایا کہ اقبال کو کیسے پیش کیا جائے۔ آپ کا یہ عشق دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے۔ میں واقعات گیا تھا تو وہاں حیرت ہو رہی تھی، آج ہی دیکھا ہے کہ چشمہ کے لوگ اقبال سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ جناب عنایت علی صاحب کی نظر عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم کچھ الفاظ آپ کو بطور عنایت دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی جب عطام صاحب شکوہ جواب شکوہ پڑھ رہے تھے تو مجھے سرگودا میں منعقدہ ایک تقریب یاد آ رہی تھی۔ ایک پروفیسر صاحب، تو وہ پروفیسر صاحب نے کوئی بات کی تو ایک گندے کپڑوں میں ملبوس شخص کھڑا ہو گیا اور کہا پروفیسر صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کا مذاق کیا، بابا جی بیٹھ دو، یہ وہ لے دے شروع ہو گئی۔ تقریب کے فوراً بعد میں استاد ہوں، مستند بات کر رہا ہوں، میں ان بزرگوں کے قریب گیا، میں کہا جی آپ نے کس بات پر پروفیسر صاحب کو ٹوکا ہے؟ تو بات مجھے کچھ سلپ کر گئی۔ وہ کہنے لگا جی میرا نام مولا داد ہے اور میں بلاک نمبر 14 میں رہتا ہوں۔ کہتا مجھے ڈاکٹر علامہ اقبال کے گھر کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ کہتا میں نے وہ دن بھی دیکھا جب ڈاکٹر صاحب کے گھر پر پتھر پھینکے گئے، ان کا گوشت بند کر دیا گیا، ان کی سبزی بند کر دی گئی۔ پھر دوستوں کے کہنے پر جب ڈاکٹر صاحب نے جواب شکوہ پڑھا تو وہی علماء کرام، وہی مولوی حضرات جو ڈاکٹر صاحب کو برا کہہ رہے تھے اب ان کے حوالے دینے لگے۔ آپ کی وجہ سے مجھے کچھ آمد ہو گئی ہے، یا ہمارے طاہر حمید تنولی صاحب نے اور ہمارے عنایت علی صاحب نے، انہوں نے پوری اپنی تقریریں مجھے 3 دفعہ سنا دی ہیں۔ میں نے سفر میں بھی انہیں برداشت کیا، کھانے پر بھی برداشت کیا۔ میں نے کہا اب ذرا میرے سامنے بیٹھے مجھے برداشت کریں۔ تو خواتین حضرات، اقبال جو ہے نا، اقبال تو وہ اب مولا داد کی طرف آتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں 14 بلاک میں گھر ہے، تو میں موٹر سائیکل پر اس کے گھر گیا۔ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں مولا داد کو ریکارڈ نہیں کر سکا۔ اب بیٹا میری طرف دیکھیں کہ سارے مولا داد کو میں غالب لائبریری لے آیا، انہیں میں چائے وغیرہ پلائی۔ میں کہا یار مجھے تو یہ ہے کہ لو می لو مائی ڈاگ، کہ وہ شخص جس نے میرے مرشد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں تو دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی آنکھیں چوم لوں کہ جن آنکھوں نے اقبال کو دیکھا ہے۔ تو مولانا کہنے لگے جی میں علی بخش کو بھی دیکھا ہے، میں نے علی بخش کو بھی دیکھا ہے۔ پھر مولا داد نے جو باتیں بتائی تو پھر اس نے مجھے 3 خط دکھائے کہ دیکھیں واقعی علامہ اقبال کے خط تھے، وہ تحریر بھی انہیں کی تھی، خط کا انداز بھی وہی تھا، اور کارڈ تھا وہ 1.5 پیسے کا 2 پیسے کا اس وقت کا۔ آگے میری وہی بدقسمتی ہے کہ میں مولا داد کو ریکارڈ نہیں کر سکا، آج تک میں شرمندہ ہوں۔ مولا داد کہتے ہیں کہ علامہ اقبال صبح اٹھتے تھے 2:30 بجے اور وہ قرآن پاک کھول لیتے، جب وہ تلاوت کرتے تھے، میرے طرف دیکھیں ذرا، تو ان کے یہ دونوں ہاتھ یہ یہاں ہوتے تھے۔ کہتے وہ تلاوت کرتے رہتے، کہتے کہ اگر ان پہ کپ کپی طاری ہوتی، سراج صاحب جب ان پہ کپ کپی طاری ہوتی تو ہم سمجھ جاتے کہ آمد شروع ہو گئی ہے۔ کہتا وہ تمام ملازمین لکھنا شروع کر دیتے۔ کہتا یہ کیفیت یوں بھی ہوتی تھی کہ علامہ اقبال شعر کہہ رہے ہیں اور قرآن پاک پر ہی گر گئے۔ لیکن جب قرآن پاک دیکھتے تھے میرے مرشد کے آنسو اس پر ہوتے تھے
تو جس شخص کے لفظ قرآن پاک کی تلاوت میں دھلے ہوئے ہوں، جس شخص کے لفظ قرآن پاک کی تلاوت میں نازل ہوئے ہوں، جس شخص کے دل میں عشق رسول کی وہ حرارت ہو کہ جو ناقابل بیان ہے، کہ جو ان کا نام سنے ان کے آنسو اشک بار ہو جائیں، تو پھر اسے اقبال کو دنیا کیسے فراموش کر سکتی ہے؟ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کالج ایم اے کے مجھے کہ جی آپ میر تقی میر غالب ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے، صرف احمد خان کا ذکر کیوں؟ میں نے کہا آپ یہ سوچیں کہ اقبال کو شروع کہاں سے کریں، اقبال کو ختم کہاں سے کریں۔ جب آپ بتا رہے تھے تو میں نے شرق پور کی بات کی تھی۔ حضرات گرامی، شرق پور میں ایک حضرت ہیں مولانا شیر محمد شرق پوری، انتقال فرما گئے، ان کی اولاد نہیں ہے، ان کا لے پالک ایم این اے بھی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا یہ کہنا تھا مولانا صاحب کا کہ وہ کسی بغیر داڑھی والے سے نہیں ملتے تھے۔ ایک دن اقبال تشریف لائے تو مریدین ہنسنے لگے کہ جی آپ کیسے آ گئے ہیں، آپ نہیں مل سکتے مولانا شیر محمد صاحب سے، وہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے۔ اقبال بڑے شرمندہ کھڑے، اچھا آپ ایسا کریں، جا کے مولانا صاحب سے اتنا کہیں کہ اقبال لاہوری آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سارے مریدین کھڑے رہے، مولانا شیر محمد باہر آئے، علامہ اقبال کو ساتھ لے گئے، 1 گھنٹہ پاس بٹھایا، کھانا کھلایا، واپس آئے۔ یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب موٹر کار میں بیٹھ گئے، مولانا صاحب کار کے ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ جب کار بہت آگے چلی گئی، واپس آئے تو مولانا صاحب کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ مریدین کھڑے، حضور یہ آج آپ نے اصول کہاں توڑ دیے ہیں اپنے؟ مولانا صاحب کہنے لگے کم بختو، اس کے یہاں داڑھی نہیں تھی، اس کے تو اتنی بڑی داڑھی یہاں تھی جو ہماری داڑھی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ان کے حضور پھر یہ مٹی گھٹا، کہتا ہوں کم بختو یہ گرد و غبار تو میں دکھا کر اللہ سے اپنی بخشش مانگوں گا کہ میں نے عاشق رسول کی کار کے پیچھے یہ گرد اٹھائی۔ سر اقبال کو ہم فراموش کر کے خود کو فراموش کر رہے ہیں۔ جب اقبال کی چھٹی کینسل ہوئی، مجھے دنیا نیوز پر ایک انٹرویو دینے کا موقع ملا۔ میں نے ایک ہی فکرہ کہا تھا، میں کہا اس درویش کی آہ سے بچو، اس نے کسی کا آج تک کچھ نہیں بگاڑا تھا، اس کی چھٹی کینسل کرنے والوں کی یقیناً چھٹی ہو جائے گی۔ حضرات میں مسترد بات کر رہا ہوں، جب میں کلاس میں بتایا کہ میرا مرشد اقبال اس طرح تلاوت کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، تو ایک طالب علم کھڑے ہوئے، میری کلاسز کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، تو کہتے ہیں فلاں پروفیسر صاحب جو نا این، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال شراب پیتے تھے۔ مجھے بہت تپ چڑھی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا اس نے تو بکواس کر دی، وہ جو ناپختہ ذہن ہیں ان اذہان کو ہم کیسے تنولی صاحب ذخیرہ الفاظ دیں، ذخیرہ معلومات دیں۔ میں پروفیسر صاحب کی کلاس میں گیا، میں پروفیسر صاحب آپ نے کہاں پڑھا ہے کہ میرے مرشد اقبال شراب پیتے تھے؟ کہتا کسی کتاب میں پڑھا ہے۔ تو وہ جو فرمائی کہ بڑی امپورٹنٹ بات پڑھو، جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بڑی خاص بات ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ میں کہا یا تو آپ پھر مجھے وہ کتاب دکھائیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اقبال شراب پیتے تھے، اگر نہیں ہے تو آپ میری جو 300 کی کلاسز ہیں ان میں معافی مانگیں۔ پروفیسر خدا کی قسم میں اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں، صرف نام ان کا پوشیدہ رکھ رہا ہوں۔ پروفیسر 3 دن نہیں آئے، چوتھے دن آئے، او یار ہارون چھڑ پڑے، میں پڑھے ایسی کتاب بھول گیا۔ میں کہا یار بات سنیں، تمیز، یہ آپ قوم کے قاتل ہیں، استاد نہیں ہیں، آپ غلط انفارمیشن مت دیں، قیامت کے دن ہم لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ ہوا سر، آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں مجھ سے سینئر تھے بہت زیادہ، یہ ریٹائر ہو گئے، تو ریٹائر ہو گئی پروفیسر صاحب۔ میں گھر گیا، میری مسز کہنے لگی کہ وہ پروفیسر صاحب کو 5-6 بار آ چکے ہیں، کوئی پرابلم ہے انہیں۔ وہی ہوا، مغرب کے بعد پروفیسر صاحب آئے، آتی انہوں نے ایک دم کنڈی چڑھا لی۔ یار ہارون میں تو بڑی پریشان ہوا، میں کیا ہو گیا؟ کہتا وہ رشید بک ڈپو ہے نا؟ میں کہا ہاں۔ کہتا ان کی ایک اسلامیات کی کتاب چھپتی تھی، اور جس کی کتاب تھی وہ بندہ مر گیا، اور رشید بک ڈپو والے کہنے لگے جی پروفیسر صاحب کا نام لکھ دیں، کہ میں کہا لکھ دیو۔ کہتا اس کے صفحہ نمبر فلاں پہ نا ایک فکرہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے،
کہتا 7 علماء کرام نے دائرہ لگایا کہ یہ بندہ قادیانی ہے، حضور تو خاتم النبیین ہیں، اس نے جان بوجھ کے لکھا ہے کہا جاتا ہے۔ اس وقت کے اسسٹنٹ کمشنر امیر علی تھے وہاں سرگودا تعینات، آج کل وہ فیصل آباد میں وکالت کر رہے ہیں۔ تنوری صاحب، میں نے انہیں فون کیا، پروفیسر بیٹھک میں اندر جب میں کہا چودھری صاحب وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ تو ہے کتنے میں آج اریسٹ کرنا ہی کرنا، مولویوں کا بڑا میرے تے پریشر ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے وہی فکرہ کیا، میں کہا یار پروفیسر صاحب آپ نے غالباً کسی درویش اقبال کو چھیڑا تھا جو شراب پیتا تھا بقول آپ کے، آج اس کی آہ پکڑ گئی نا۔ میں کہا آپ پکڑے گئے، آپ کو آج اریسٹ کر رہی ہے پولیس۔ وہ 8 حضرات علماء کرام تھے، ان سے مذاکرات کروائے، مذاکرات کے بعد یہ طے ہوا کہ وہ کتاب کا صفحہ پڑھا جائے، دوبارہ پرنٹ ہو۔ میں نے اس میں اضافہ کر لیا، میں کہا جی شرط یہ ہوگی کہ آپ لاہور جا کے چھپوائیں گے، پہلے اقبال کے مزار پر جا کے 3 بار کہیں گے اقبال مجھے معاف کر۔ میرے شاگرد گواہ ہے، پروفیسر کہتے ہیں اقبال مجھے معاف کر، اقبال مجھے معاف کر۔ حضرات کسی درویش کو مت چھیڑیں، کسی درویش کو مت چھیڑیں۔ اقبال درویش کیوں تھا؟ سنیے حضرات، اقبال نیازی صاحب، اقبال درویش کیوں تھا؟ نذیر نیازی کا نام بھی سنا ہوگا، ماہر اقبال ہے۔ علامہ اقبال کی ماں کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اقبال بار بار کہہ رہا ہے ماں تجھے معاف کر دے، اقبال ماں تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، ماں تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا۔ نیازی صاحب کہنے لگے کہ ہر ماں احسان کرتی ہے، آپ کی ماں نے کون سا احسان کیا ہے؟ تو میرے مرشد نے وہ بتائی بات، کہتا جی ہوا یہ کہ میری ماں نے 5-6 بار مجھے کہا اے اقبال تو مجھے معاف کر دے۔ میں کہا میری ماں اور مجھ سے معافی؟ تو نہیں صاحب کہ میری ماں مجھ سے معافی؟ کہتا میں ماں کے پاؤں پکڑ لیا، اماں کیسی بات، کس بات کی معافی؟ کہتا بیٹا مجھے معاف کر دے کہ میں نے تجھے 7 دن اپنا دودھ نہیں دیا تھا، بلکہ تجھے میں نے بکری کا دودھ پلایا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شیخ نور محمد جو ٹوپیاں بناتے ہیں، انہوں نے یکدم ٹوپی کی قیمت 2 آنے سے 2.25 آنے کر دی۔ میں نے محسوس کیا گھر میں رزق حرام آنے لگ گیا ہے، رزق حرام آنے لگ گیا ہے، لہٰذا میں نے تجھے دودھ نہیں دیا کہ میرا اقبال حرام کے دودھ سے نہ پلے۔ شیخ نور محمد نے استفسار پر بتایا کہ بات یہ نہیں ہے، میں 1 سلائی کرتا تھا تو 2 آنے لیتا تھا، ٹھیکیدار کہنے لگا جی یہ ٹوپی ادھر جاتی ہے، لہٰذا میں نے اس کی سلائی میں اضافہ کر دیا۔ جب اضافہ کیا تو قیمت میں اضافہ ہو گیا، وہ رزق حرام نہیں تھا، تو رزق حلال سے پلے ہوئے اس بچے کو اقبال ہی ہونا چاہیے تھا، اسے اقبال ہی ہونا چاہیے تھا۔ حضرات محترم، اقبال کی یہ تقریب کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم فنکشن کیوں کرتے ہیں؟ ہم فنکشن اس لیے کرتے ہیں کہ جو قومیں اقبال جیسے درویش کو فراموش کرتی ہیں وہ خود فراموش ہو جاتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کو بیدار کیا جائے۔ اگر آپ غور کریں، میں لمبی تقریر نہیں کروں گا لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تنوری صاحب کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ میں اس موضوع پر ضرور، اور عنایت علی صاحب سے میرا وعدہ تھا اس بات پہ، جس میں اس طرف ادھر دیکھیے گا، غور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال عاشق رسول، ماہر لسانیات، ماہر اخلاقیات، ماہر معاشیات، ماہر مدنیات، دنیا کے لا تعداد علوم کے ماہر۔ اب واپس چلیے گا کہ جو یہ خواب دیکھتے ہیں وہ بھی، جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی، جو یہ لکھتے ہیں وہ بھی۔ اب دوسرے طرح چلیں کہ میرے آقا و مولا اسرار رموز ربانی، فیوز برکات عرفانی، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرم شریف میں بیٹھے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
محسوس ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور ہند کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا اس پہاڑی کی طرف۔ جو لوگ وہاں جا چکے ہیں آج اسی پہاڑی کا نام جبل ہند ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں، جو بھی آپ نے سنا ہوگا، کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ذرا غور کریں اب آپ توجہ سے، ریاست مدینہ بنی ہے ہجرت کے بعد، پاکستان بنا ہے ہجرت کے بعد، وہ بھی رمضان میں، یہ بھی رمضان میں، وہ بھی ہجرت کے بعد، یہ بھی ہجرت کے بعد، وہ بھی نظریاتی مملکت، یہ بھی نظریاتی مملکت۔ اور حضرات محترم گنبد خضرا کا رنگ بھی سبز، پاکستان کے پرچم کا رنگ بھی سبز۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 1965 کی جنگ ادھر، میدان بدر میں فتح ادھر بدر میں فتح، ادھر 1965 کی جنگ کی فتح، ادھر مارکہ احد یا 71 کی جنگ میں وہی پوزیشن جو وہاں، ادھر جنگ خندق، ادھر کارگل کی جنگ۔ انشاءاللہ فتح مکہ بہت قریب ہے، فتح مکہ بہت قریب ہے۔ یاد رہے جس نے، آپ دیکھیں نا غور سے، مدینہ منورہ پاک جگہ، پاکستان پاک جگہ، وہ بھی ہم مانی، یہ بھی ہم مانی۔ اب جو اقبال کو ہم کوٹ کرتے ہیں، اقبال کو یہ ساری وین موجود تھی۔ اب حضرات محترم توجہ فرمائیے گا، معزز خواتین حضرات توجہ، آپ 71 کی جنگ کے بارے میں مایوس ہوتے ہیں؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یہ ایک سیاسی شکست تھی ہمیں، ایمانی شکست میں کوئی کمی نہیں۔ میں نے کہا نا کہ میں استاد ہوں، اور جھوٹ بولنا استاد کے لیے کفر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بریگیڈیئر احمد علی لکھتے ہیں، یہ نوجوان ذرا توجہ، بریگیڈیئر ڈاکٹر احمد علی بہت بڑے مجمع میں انہوں نے بتایا کہ 71 کی جنگ میں میری ڈیوٹی لگی میدان جنگ میں، میں بارڈر کے قریب تھا، میں ابھی آ کر ڈیوٹی سے اپنے آرام گاہ پہنچا، ڈبل سٹوری، کہتے ایک بزرگ آئے، انہوں نے نوک کیا دروازہ، میں نے اوپر سے جھانکا، جی، کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ڈیڈ باڈی لایا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا یار میں تو ابھی تھک کے آئے ہوں اور ڈاکٹر کو نہیں آپ کو ملا۔ بزرگ کہنے لگے جناب فاصلہ بہت تھا، آپ قریب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آئے کہ انہوں نے کہا یہ شہید ہو گیا۔ وہ بابا جی پھر آگے تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی یہ بھی شہید ہے۔ تیسرے وقت ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، بریگیڈیئر علی احمد علی صاحب کہتے ہیں میں ذرا ڈانٹنے کی کوشش کی انہیں کہ کسی اور ڈاکٹر کو بھی ڈھونڈ لیں۔ حضرات محترم غور کیجئے کہ جب وہ چوتھی ڈیڈ باڈی لے کر بزرگ آئے، کیسا ڈاکٹر صاحب میرے 4 بیٹے تھے، یہ چوتھی کی لاش لے کر آئے ہوں، اور جب تک یہ لوگ زندہ ہیں پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں 4 موسم ہیں؟ بتائیے دنیا کا کون سا ملک ہے جس کے اندر آبشاریں ہیں؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں پہاڑ ہیں؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں بحر ہیں؟ دنیا کا کون سی قوم ہے جو سینے پر بم باندھ کر بھارت کے ٹینک تباہ کر سکتی ہے؟ وہ پاکستانی ہے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کہتے ہیں کہ ہو سکے خورشید تو کچھ یوں بسر کر جائیے، ہو سکے خورشید تو کچھ یوں بسر کر جائیے، دل خدا کے ساتھ ہو پے کر جہاں کے ساتھ ساتھ، دل خدا کے ساتھ ہو پے کر جہاں کے ساتھ ساتھ۔ آج میری مشکل حل کی، انہوں نے نام لیا تھا خضر حیات ٹیوانا کا۔ خضر حیات ٹیوانا نے الیکشن لڑا، الیکشن کے وقت وہ سیال شریف والوں کے مرید بھی تھے۔ سنیں حضرات، ملک خضر حیات ٹیوانا سیال شریف والوں کے مرید، لیکن حضرت قمر الدین سیالوی نے اس کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ لوگ جاتے لگے جی وہ آپ کا تو مرید ہے، آپ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔
جو سیال شریف جاتے رہتے ہیں، جنہیں تھوڑا سا ان سے شغف ہے، جا کے ان سے پوچھ لیں بات. یہ ان کے بھائی صاحب نے ہمیں ایک میٹنگ میں بتائی تھی بات. وہ جب مخالفت بڑھنے لگی تو ان دیہاتیوں کے ہاں ایک عمل ہوتا ہے میلہ کرنا. میلہ کرنا، خواتین جاتی ہیں اپنے دوپٹے رکھ دیتی ہیں بات منوانے کے لیے. حضرات توجہ فرمائیے گا، توجہ. وہ دوپٹے رکھے حضرت قمر الدین سیالوی صاحب کے قدموں میں کہ جی آپ خضر آٹیوانی کی مخالفت چھوڑ دیں، ان دوپٹوں کا واسطہ. حضرات اب اگلی بات سنیے گا. اللہ اکبر. دوپٹے اٹھا لیے گئے. حضرت صاحب نے کہا بیبیو، میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان حشر ہے، میدان سجا ہوا ہے، سٹیج پر 5 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں مجھے 2 کرسیاں تو نظر آئیں، باقی میں نہیں پہچان سکا کون تھے. میں نے دیکھا کہ نبی معظم سبز لباس سے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، اور آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی کہاں ہو؟ حضرت علی اٹھتے ہیں اور حضرت علی کو کہا جاتا ہے، نبی معظم فرماتے ہیں محمد علی جناح کے ہاتھ میں یہ پرچم تھما دو، یہ میرا پرچم بلند کرے گا. حضرات یہ حضرت قمر الدین سیالوی صاحب کی بات ہے، میری بات نہیں ہے. میں نے وہ واقعہ بھی پڑھا ہے جب پریزیڈنٹ ایوب اور جنرل موسیٰ نے کہا کہ سامنے بھارت کے ٹینک آ رہے ہیں. جوانوں نے کہا ہمارے سینے حاضر ہیں. بم باندھ دیے گئے. ایک صوبیدار صاحب نے کہا کیا محسوس کر رہے ہو؟ ان میں سے کسی جوان نے کہا یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جسموں پر ہمیں کوئی سبز رنگ کی مخلوق اٹھائے میدان جنگ میں لے جا رہی ہے. ان کی تو کرچیاں ہو گئی، لیکن آج ہم انہی کے طفیل زندہ ہیں. یہ اقبال کا پاکستان ہے. یہ اقبال کے دور کہاں جا رہے ہیں آپ روحانیت سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے زندگی آپ سے دور ہو رہی ہے. یہ یاد رہے کہ جو قومیں روحانیت سے دور ہوتی ہیں وہ مادیت میں غرق ہو جاتی ہیں، اور ہم غرق ہو رہے ہیں. اگلی بات سن لیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ اپریل 1988 میں، پھر سن لیں، اپریل 1988 میں کہوٹا پر ہمارے میزائل چل گئے. رمضان مبارک تھا، میزائل اپنے ہی علاقے میں گھوم پھر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. جنرل ناصر نے کچھ جوانوں سے کہا کہ کچھ ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جنہوں نے نماز قضا نہ کی ہو، جن کا روزہ قضا نہ ہوا ہو، جنہوں نے تراویح نہ چھوڑی ہو. وہ چلے اور چلنے لگے جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے. آپ نے کہا کہ وہ دعا پڑھیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی تھی جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا. دعا پڑھتے گئے، آگ گلزار ہوتی رہی. میرے مرشد اس لیے کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. حضرات محترم، میری آخری بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں، جیسے میں نے ابھی آغاز میں کہا کہ ان فنکشنز کا کیا فائدہ ہے، ہم نے باتیں ڈسکس کی راستے میں بھی. آج اقبال دشمنی کا ایک سلسلہ شروع ہے جس کا بھی میں نے شراب کے حوالے سے بات کی. ایک تو میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال کا کوئی شعر سند کے بغیر آگے فارورڈ نہ کریں. مجھے تو موبائل صحیح چلانا نہیں آتا. ایک دن میرے برخوردار نے کہا کہ جی آپ کو کیا چیز پہ؟ میں کہ شاعری. کہتے شاعری میں کون پسند ہے؟ میں کہ جی اقبال. اقبال کے جو پہلے 11 اشعار ہیں نیٹ پہ، اس میں 6 اقبال کے نہیں ہیں. جو تعلیمی اداروں میں شعر لکھے جا رہے ہیں اس میں بہت سے شعر بغیر تحقیق کے، بس یہ شعر جو صادق حسین قریشی کا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ صادق حسین قریشی شرک پوری والوں کا شعر ہے. بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات، سیال کوٹ میں کسی نے یہ شعر لکھا تو نائی بیٹھا تھا وہاں، نائی شعر کیے جا رہا ہے تو یہ شعر وہ جو آدھی پڑھ رہا تھا نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو نائی کہتا یہ اقبال کا شعر نہیں ہے. وہ بندہ کہتا ہے وڈے اسکالر تینوں کس طرح پتہ اقبال کا شعر نہیں؟ کہتا ہے اس میں جو اقبال کا جو شاہین ہے وہ گھبرایا ہوا ہے، اقبال کا شاہین گھبراتا نہیں ہے. اقبال کا شاہین گھبراتا نہیں ہے.
وہ تو دور اندیش ہے، دور دیکھتا ہے، دور اڑتا ہے، اپنا شکار خود کرتا ہے، تو تم نے کس طرح کہہ دی اقبال یار کیا اعتقاد ہے؟ ایسی یہ شعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت یہ بھی اقبال کا شعر نہیں ہے، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ یہ فیضان نظر یہ شعر تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار۔ ابھی یہ کسی پیپر میں آیا ہوا کہ اقبال کے اس شعر کی تشریح کریں، میں کہ پہلے آپ اپنی تشریح ٹھیک کر لیں، یہ اقبال کا شعر نہیں مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے۔ تو بیٹا چھٹی کینسل ہونا تولا کیس ہے۔ آج جو سازش ہمارے صاحب تنولی صاحب آپ مجھ سے بہت زیادہ با اختیار ہیں، جو آج سازش ہو رہی ہے، جو میرے بیٹے بیٹیاں جو ٹیچرز بیٹھے ہیں، ایف اے کی 5 کتابوں میں، بی اے کی 5 کتابوں میں قائد اعظم کا کوئی مضمون نہیں ہے، علامہ اقبال کا کوئی مضمون نہیں ہے، صرف 2 غزلیں شامل کر کے انہوں نے حجت تمام کی ہے۔ اقبال کو فراموش کرنا نصاب سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل دو پر لگا رہے ہیں۔ اقبال بحر بے کراں ہے، اقبال کے جو تھیم ہے آخری وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دیکھیے گا، یہ ہمارا جسم ہے، اس جسم میں یہ دل ہے، یہ جو دل ہے اس میں ایک دھڑکن ہے، اس دھڑکن میں ایک کسک ہے، اس کسک میں ایک امید ہے، اس امید میں ایک روشنی ہے، اس روشنی میں ایک بقا ہے، اس بقا میں ایک وفا ہے، اس وفا میں عبادت ہے، اس عبادت میں ایک ریاضت ہے، اس ریاضت میں خدا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں کسی اور چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ابھی شکوہ آپ نے سنا، اب اس کا اٹل فیصلہ کر دیا اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ بچوں توجہ سنیں، یہ شعر اقبال نے اللہ کی طرف سے آپ کو کہا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد سے وفا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، آپ کی ذات سے نقصان کسی کو نہ ہو۔ اور میری بیٹا آخری بات یہ ہے کہ آپ اسی وقت مسلمان ہو سکتے ہیں جب آپ کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو۔ اگر آپ ایک نقطے پر مرکوز ہیں، کوئی تو چلے منزل مقصود کی جانب، ہم نقطۂ آغاز پہ مدت سے کھڑے ہیں۔ ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا آنے والا کل، ہم باتوں سے یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے عمل سے کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی تہذیب پر، اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اپنے اقبال نے، ہمارے اقبال نے جو دعوت دی ہے، آج یورپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو نبی صاحب وہ شعر سنا ہوگا آپ نے، حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ یہ انسان تو اب چاند پہ گیا ہے 1967 میں، یہ بم دھماکے تو اب ہوئے ہیں، بم تو اب 45 میں چلا ہے۔ میرے مرشد نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایٹم کو تقسیم کرو گے تو تباہی مچ جائے گی۔ تو جی میں اپنی معروضات اپنے استاد گرامی کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت کہ میرے زمانے میں نہیں۔ اللہ حافظ۔